الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ جو انسان ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال بجا لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرے گا. ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں جگہ دے گا. شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہاں لوگ زندگی گزاریں گے. ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور باریک و موٹے ریشم کے کپڑے کے حلے بھی تیار کرائے جائیں گے. ساتھ ساتھ یہ لوگ آمنے سامنے بلند تختوں پر بیٹھے محو گفتگو بھی ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اہل ایمان کے اچھے اعمال کے بدلہ کے طور پر انہیں عطا کیا جائے گا. آگے ایک مثال بیان کی گئی ہے دنیاوی زندگی کو سمجھنے کے لیے. کسی انسان کے پاس مال ہے لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے. کسی انسان کے پاس ایمان ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے. کس انسان کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بڑا ہے؟ جو انسان دنیاوی مال و متاع کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور اس مال کی محبت میں فریفتہ ہونے کے نتیجے میں آخرت کو فراموش کر جاتا ہے، ایسا انسان در حقیقت اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوتا ہے. اور جو انسان مالی اسباب و وسائل سے محروم رہتا ہے یا قلت کے ساتھ اسے وہ چیزیں ملتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ انسان تب صبر و تحمل سے کام لیتا ہے اور اپنے آپ کو ایماندار بندہ بنا کے رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسے انسان کو قیامت کے دن بہترین اجر و ثواب سے نوازا جانے کا مژدہ اور خوشخبری بھی سنائی جاتی ہے. ایک مثال دیکھیے اور اپنی زندگی میں اسے برتنے کی کوشش کیجیے. مثال کیا ہے؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. آپ ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجیے. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ. ان دونوں میں سے ایک آدمی کو ہم نے دو باغ عطا کیے. باغ بھی کس کے؟ من اعناب، انگور کے باغ. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ. اور اس انگور کے باغوں کے باغ کے چاروں طرف کھجور کے درخت لگا دیے اور ہم نے اس باغ کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اور ساتھ ساتھ ہم نے اس باغ کے اندر کھیتی کا سامان بھی پیدا کر دیا. کھجور کے باغات، انگور کے باغات
یہ در حقیقت پھلوں کے باغات کا تذکرہ ہے۔ انگور کے درخت ٹٹیوں پر اور چھتوں پہ ہوتا ہے، جبکہ کھجور کے لیے ایک لمبا سا درخت ہوتا ہے۔ انگور کا باغ بنایا، ہوا کے جھونکوں سے اس باغ کے پتیاں اور اس کے درخت ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چاروں طرف سے کھجور کے درخت کھڑے کر دیے کہ براہ راست اس انگور کے درختوں پر تیز و تند ہوا کے جھونکے نہ پڑنے پائے۔ علاوہ اس کے وہ باغ بھی ایسا ہے، چاروں طرف کھجور کے درخت ہے، ساتھ ساتھ انگور کے درخت ہے، اور بیچ میں کھیتی باڑی کرنے کا سارا ساز و سامان ہے۔ کھلتا الجنتین آتت اکلھا ولم تظلم منہ شیئا، یہ دونوں باغ ہمیشہ پھلدار رہتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور پھلنے میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتے تھے، یعنی ہر سال پھل رہے ہیں اور کئی بار پھل رہے ہیں۔ کسانوں کو یا باغبانوں کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ اس کی محنت رنگ لاتی ہے، اور اس کی کوششوں کا فائدہ یہ ہوتا کہ باغ تیار ہوتا ہے، اس کے پھل تیار ہوتے ہیں، متعینہ اور مقررہ مدت میں اسے کاٹتے ہیں، بیچتے، کھاتے ہیں اور روزی روٹی کا سامان کرتے ہیں۔ کہا یہ دونوں باغ اپنے پھلوں میں کبھی کسی قسم کی کمی بھی نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ پھل دیتے رہا۔ وجہ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور ہم نے ان باغوں کے بیچ میں نہریں جاری کر دی تھی، سیرابی کے لیے، آب پاشی کے لیے، پانی پٹانے کے لیے، نمی پیدا کرنے کے لیے تو پانی کی ضرورت ہے، کہ اس باغ کے بیچوں بیچ میں ہم نے نہر بھی بنا دیا، چشمے نکال دیے کہ پانی کہیں دور سے لانے کی ضرورت نہ پڑے، وہیں سے پانی لیا جائے، یا قریب میں پانی ہونے کے نتیجے میں اس کی جڑوں میں اس کی نمی محسوس کی جائے، اور پھر اس کے بعد وہ درخت اپنا پھل آسانی کے ساتھ دے سکے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، تو اس آدمی کے لیے پھل تیار ہو گئے۔ دو آدمی کی مثال بیان کیا، جس کو دو باغ دیا اللہ نے، اس آدمی کا پھل تیار ہو گیا۔ فقال لصاحبہ، تو اس باغ والے نے اپنے ساتھی سے کہا، وہو یحاورہ، وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، کیا کہا؟ انا اکثر منک مالا، مال کے اعتبار سے میں تم سے بڑھا ہوا ہوں، واعز نفرا، اور جتھا اور جمعیت و طاقت کے اعتبار سے میں تم سے بڑا ہوا ہوں۔ تمہارے پاس مال بھی نہیں ہے، ہمارے پاس مال ہے، تمہارے پاس افرادی قوت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس افرادی قوت کے نتیجے میں بے انتہا عزت ہے، ہماری حکمرانی چلتی ہے، ہماری بات سنی جاتی ہے، ہمارا وقار مانا جاتا ہے، ہمارا احترام کیا جاتا ہے۔ تمہارے پاس مال بھی نہیں ہے اور جتھا بھی نہیں ہے۔ یہ وہ ساتھی بول رہا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باغ دیا تھا، اور دونوں باغ ہمیشہ پھلدار ہوا کرتے ہیں۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے اس ساتھی سے کہہ رہا ہے جس ساتھی کے پاس مال بھی کم ہے اور جس کے پاس افراد بھی کم ہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ انسان اپنے باغ میں داخل ہوا اس حالت میں کہ وہ اپنے پر ظلم کرنے والا تھا۔ کیسے ظلم کر رہا تھا؟ اکڑ رہا تھا، اترا رہا تھا، غرور و پندار کے اندر مبتلا تھا، اپنے ساتھی کو نیچا اور چھوٹا سمجھ رہا تھا، اپنے مال اور اپنے جائیداد یا اپنے جتھے کا روب جما رہا تھا۔ اسی حالت میں انسان
اپنے باغ میں داخل ہوا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، یہ آدمی اپنے باغ میں داخل ہوا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے پر ظلم کرنے والا تھا. کیسے ظلم کر رہا تھا؟ تکبر کرنے کے نتیجے. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اس نے کہنا شروع کیا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کبھی یہ میرا باغ تباہ و برباد ہوگا. اس کو اپنے باغ پر اتنا زیادہ فخر تھا، وہ سمجھا کبھی یہ برباد نہیں ہوگا، ہمیشہ پھل لانے والا یہ باغ ہمیشہ ہی صحیح سالم رہے گا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور سنو کہا میں یہ بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ قیامت کوئی قائم ہونے والی ہے. اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے یہ باغ تو میرا کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ قیامت بھی آنے والی نہیں ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹا بھی دیا گیا، بفرض محال مان لیا جائے قیامت برپا ہو گئی اور میں اپنے رب کے پاس لوٹا دیا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو یہاں سے بہتر پلٹنے کی جگہ مجھے وہاں ملے گی، میں وہاں جگہ پاؤں گا اس سے بہتر جگہ. ایک تو یہ انسان مال پہ فخر کر رہا ہے، دوسرا اپنے ساتھی کو تانا دے رہا ہے، تیسرا اپنے باغ کے متعلق خوش فہمی کے اندر مبتلا کبھی ختم نہیں ہوگا، چوتھا وہ سوچتا قیامت تو قائم ہی نہیں ہوگی، پانچواں اس کا اندیہ یہ ہے کہ اگر قیامت قائم بھی ہو گیا اللہ کے پاس پہنچ بھی گئے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش دنیا میں تبھی تو اتنی دولت سے نوازا ہے، اتنے عظیم الشان باغ ہمیں عنایت کیا ہے، زندگی گزارنے کی ساری سہولیات ہمارے پاس رکھی ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہے. مرنے کے بعد اولاً تو عقیدہ نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کی جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر مقام منصب ہمیں عطا فرمائے گا. یہ اس کا غرور تھا، یہ گھمنڈ تھا. قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے ساتھی نے اس سے کہا جب وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، بات کرنے کے دوران اس کے ساتھی نے اس سے کہنا شروع کیا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر تمہیں نطفہ اور منی کے قطرے سے تمہاری نسل کو بڑھایا، ثم سواک رجلا، پھر وہ ٹھیک ٹھاک کر کے انسان بنا دیا. تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ بے اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا ہے، ماں باپ کے میل ملاپ کے نتیجے میں مادہ منویہ کے خروج اور رحم مادل میں دخول کے نتیجے میں تم وہاں پروان چڑھے ہو، پھر جسم کے سارے اعضاء جوارح ٹھیک ٹھاک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 مہینہ میں تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا ہے. اس اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو اور اس کے ساتھ کفر کرتے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن وہ اللہ میرا رب ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا ہوں. یہ دوسرا ساتھی جو ایمان والے ہیں اپنے کافر ساتھی کو سمجھا رہے ہیں کہ تم مانو نہ مانو لیکن میرا تو ماننا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، میرا رب تو اللہ ہی ہے اور میں اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کر سکتا ہوں. میرا کام سمجھانا تھا، میں نے تمہیں سمجھایا کہ اتنے دینے والے داتا جس نے دنیا میں تمہیں وجود بخشا، تمہاری نسل آگے بڑھائی، تمہارے لیے اسباب وسائل تیار کیا، تم اس کے ساتھ کفر کرتے ہو، ایسا کرنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. یہ آدمی اپنے باغ میں داخل ہوا، اترا رہا ہے، فخر بھی کر رہا ہے، اپنے ساتھی پر احسان بھی جتا رہا ہے، اپنی بڑائی کا اظہار بھی کر رہا ہے، وہ گھمنڈی سے 2-4 بھی ہیں. تو جو ایماندار ساتھی ہے اپنے اس ساتھی کو سمجھا رہے ہیں کہ سنو
ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کا مطلب ہوتا ہے یہ اللہ کی چاہت سے ہے اور اللہ کی طاقت و قوت کے نتیجے میں ہمیں میسر ہوا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و چاہت نہ ہو، ہم بے انتہا کوششیں کر لیں، قربانیاں دے لیں، مجاہدہ کر لیں، جوت کور کے پورے کھیتی کو تیار کر لے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینے والا نہیں ہے تو نہیں ملے گا. اس لیے کہا یہ ساتھی سے کہا تم اطرار ہو اپنے باغ میں آ کر، تمہیں تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے یہ چیز ملی ہے. لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قوت و طاقت کے نتیجے میں یہ میسر ہمیں ہوا ہے، لیکن تم نے ایسا تو نہیں کہا. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا. سنو، اگرچہ تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں تم سے مال میں اور اولاد میں کم ہوں. ایک ساتھی جس کو دو باغ ملا ہوا ہے وہ اپنے دوسرے ساتھی پر شان بگاڑ رہا ہے کہ تمہارے پاس مال بھی نہیں ہے اور تمہارے پاس افراد بھی نہیں ہے. پھر وہ انسان بڑی شان و شوکت کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ، گھمنڈیانہ انداز میں اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے اور باغ سے متعلق اظہار خیال کرتا ہے کبھی تو تباہ ہونے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر ہی ہمیں دے گا، یہاں دیا ہے تو وہاں بھی دے گا. اس قسم کی باتیں وہ کرتا رہا. اس کے دوسرے ساتھی نے سمجھایا کہ سنو، جب تم باغ میں داخل ہوئے تمہیں کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور میں اپنے بارے میں تمہیں کہتا ہوں اگرچہ تمہارے مقابلے میرے پاس مال کم ہے اور میرے پاس اولاد بھی کم ہے، تمہارے پاس اپنی بھی اولاد ہے، پھر اولاد کی اولاد بھی ہے، رشتہ داروں کی بھی اولاد ہے، افراد کی کثرت تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے. لیکن سنو، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک. مجھے امید ہے کہ میرا رب تمہارے باغ سے زیادہ بہتر باغ ہمیں عطا کرے گا. ابھی نہیں تو کیا ہوا؟ ابھی تمہارے مقابلے مال ہمارے پاس نہیں ہے، افراد ہمارے پاس کم ہے، اور اس کے علاوہ جنت اور باغ ہمارے پاس نہیں ہے. تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باغ سے بہتر باغ بھی ہمیں دے سکتا ہے. وہ تو اللہ دینے والا دے سکتا ہے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے. جس باغ پہ تم اترا رہے ہو اور گھمنڈ کر رہے ہو، اس باغ پر آفت سماوی آ جائے، اللہ کی جانب سے کوئی عذاب کا کوڑا برس جائے، اللہ کی جانب سے آسمان سے کوئی آفت نازل ہو جائے. فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا. پھر تمہارا باغ تباہ و برباد ہو کر پورا کے پورا چٹیل میدان بن جائے، جہاں ابھی جہاں انگور کے درخت لگے ہوئے ہیں، بیچ میں کھیتیاں بھی چل رہی ہیں، چاروں کنارے کھجور کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آسمان سے کوئی آفت برس پڑی تو تمہارا باغ تباہ و برباد ہو جائے گا. رہا میرا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بہتر باغ دینے پر قادر ہے، مجھے دے بھی سکتا ہے. جب تم نے اپنے باغ کی قدر نہیں کی اور وہاں جا کے ماشاءاللہ نہیں کہا، لا قوت الا باللہ کا ورد تم نے نہیں کیا، بلکہ تمہیں اپنے ہاتھوں کی طاقت پر اور اپنی توانائی پر اعتماد اور فخر کر لیا، تو اس کا انجام بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. یہ ساتھی ایک دوسرے ساتھی کو سمجھا رہا ہے، غریب ساتھی امیر ساتھی کو سمجھا رہا ہے. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. یہ مان لو آسمان سے کوئی آفت نہیں آئی، تمہارے باغ میں جو چشمہ پھوٹ رہا ہے پانی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کو بالکل زمین کے اندر لے جائے، اوپر پانی کا کچھ حصہ بھی تم کو میسر نہ ہو، وہ پانی بالکل زمین کے سطح کے اندر چلا جائے. فلن تستطيع له طلبا. اور تم اس پانی کے حاصل کرنے کی طاقت نہ رکھ سکو. ایسی مشین تمہارے پاس نہیں کہ تم پانی وہاں سے کھینچ لو، وہ طاقت و توانائی تمہارے پاس نہیں ہے کہ پانی بالکل اندر چلا یا وہاں سے نکال سکو. یہ بھی صورت ہو سکتی ہے، یا تو آسمان سے آفت برس سکتی ہے یا زمین کے اندر تمہارا پانی جا سکتا ہے. اب پانی تمہارے باغ کو نہیں ملے گا تو باغ میں ہریالی، سرسبزی، شادابی کیسے پیدا ہوگی؟
یہ دونوں ساتھیوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. قرآن کہتا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے پھل کا احاطہ کر لیا گیا، یعنی پھل والا باغ اللہ کے عذاب سے گھر گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس باغ کو تیار کرنے میں جتنا اس نے خرچ کیا تھا اس خرچ کرنے پر اپنے ہاتھ ملنے لگا. باغ تباہ ہو گیا، تیار تھا، پھل کاٹنے کی دیری تھی، انگور کاٹ کے مارکیٹ میں بیچنے کی دیری تھی، یا کھجور سے اس کے درخت پھل کو توڑنے کی دیری تھی، یا کھیت کھلیان جو لگا تھا اسے تیار کر کے اپنے گھر میں لانے کی دیری تھی. کسی بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باغ پر آفت سماوی اور آفت ارضی بھیج دیا. نتیجے میں اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا. اب وہ انسان سوچ رہا ہے ہم نے فلاں سے قرض لے کر کے، فلاں جگہ سے بیج نکال کر کے، فلاں کا کچھ پیسے لے کر کے ہم نے تو یہ باغ سجایا تھا، اب تو ہمارا نقصان ہو گیا. وہ افسوس کر رہا ہے، ہاتھ میں اللہ اب کیا کرے. جو صورتحال ہوتی ہے وہ کسانوں سے پوچھیے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جب اس کے ساتھ کبھی کسی اس کی پریشانی آتی ہے. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، یہ باغ اپنے ٹٹھیوں کے بل پڑا ہوا ہے. مان لے کھجور کے جو انگور کے درخت ہوتے ہیں اس کے لیے باضابطہ چھپری لگائی جاتی ہے. کہاں وہ چھپری گر گئی اور اس کے درخت پودے پڑے ہوئے ہیں، اب تو معاملہ تمام ہو گیا، ختم ہو گیا، اس سے تو پھل ملنے کو رہا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اس وقت وہ انسان کہنے لگا کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. غور کیجئے، جب دوسرے ساتھی نے سمجھایا تھا تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جب اللہ کی جانب سے آفت سماوی آ گئی اور اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا، اب ایک جھٹکے میں اسے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے ساتھ جو میں نے کسی دوسرے کو شریک کر دیا تھا یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند آئی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے باغ کو تباہ کر دیا. کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا تو یہ برا دن دیکھنے کو نہیں ملتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، جب اس کے باغ پر آفت آئی تو کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اس کی مدد کر سکتی تھی. اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت نے اس کی مدد نہیں کیا. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور یہ خود اپنے آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار بھی نہیں پا سکا، یا اپنے باغ کو بچانے کی اپنے اندر قدرت نہیں پا سکا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہ سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ سارا اختیار اور سارا زور اللہ کے قبض قدرت میں ہے، جو اللہ تبارک و تعالی حق ہے. اللہ برحق کے اختیار میں ساری توانائی ہے، ساری قدرت ہے اور ساری طاقت ہے. وَخَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، بہتر بدلہ دینے والا وہی ہے اور انسان کو بہتر انجام تک پہنچانے والا وہی ہے. اس پورے واقعہ میں جو سبق ہمارے سامنے ہے اسے یاد رکھیے. دو ساتھی کا واقعہ بیان کیا گیا، ایک ساتھی امیر ہے، ایک ساتھی غریب ہے. امیر جو ہے وہ کافر ہے اور غریب مسلمان ہے، دونوں ساتھ میں ہیں. امیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باغ دیا اس کی خصوصیات کچھ ہے. انگور کے باغات ہیں، یا انگور کے 2 باغ ہیں، بیچ میں کھیت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس انگور کے باغ کے چاروں طرف اس باغ کی حفاظت کے لیے کھجور کے درخت ہے، تاکہ ڈائریکٹ ہوا کے جھونکے اسے لگ کر تباہ و برباد نہ کر دے. اور باغ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ پھل دینے والا، ہمیشہ پھل دینے والا، کبھی کمی نہیں کرنے والا. یہ مالدار آدمی جو باغ کا مالک تھا باغ میں داخل ہوا اپنے ساتھی کے ساتھ، تو اپنے ساتھی پہ وہ روج مانا شروع کر دیا، دیکھو اس باغ کا مالک میں ہوں، اللہ نے مجھے مال سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و جائیداد بھی دیا ہے، اللہ نے ہمارے پاس افرادی قوت بھی دی ہے، وہ تمہارے پاس تو نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باغ تو میرا کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگا، اور ایسا بھی لگتا ہے قیامت تو قائم ہوگی نہیں.
اور اگر قیامت برپا بھی ہو گئی تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے دنیا میں ہمیں نوازا ہے اس طرح مرنے کے بعد ہی بہتر سے بہتر مقام ادا کرے گا. اس طرح اترا رہا تھا، فخر و غرور کر رہا تھا، گھمنڈ و پندار کے اندر مبتلا تھا، اپنے ساتھی پر گویا روب جما رہا تھا. ان کے ساتھی نے ان سے کہا کہ سنو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے تمہارے نطفہ کے ذریعے نسل کو آگے بڑھایا ہے، جس اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ میں صحیح سالم جسم بنا کر دنیا میں باہر نکال دیا ہے، اور جس اللہ نے اس قسم کے اسباب و وسائل زندگی گزارنے کے لیے تمہیں مہیا اور فراہم کر دیا ہے، اس کے ساتھ تمہیں کفر نہیں کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرنا چاہیے. اور رہا معاملہ اس باغ میں اگر جس قسم کی لنترانیاں بگاڑتے ہو اور اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہو، تمہیں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم یہ کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیا ہی اللہ نے چاہا ہے کہ اللہ کی چاہت سے یہ باغ ہمارا پھل پھول رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس طاقت و توانائی ہے، اس کی کوشش کی، اس کی طاقت کے نتیجے میں یہ باغ ہمارا صحیح سالم ہے. تم کیوں نہیں ایسا کہتے ہو؟ لیکن اس نے ایسا نہیں کہا. تو یہ ساتھی تبلیغ کرتے ہوئے کہہ رہے سنو، اب میری بات سنو، اگرچہ تمہارے مقابلے میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس اولاد کی کمی بھی ہے، لیکن میرے پاس ایمان کی دولت ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہیں تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے. چونکہ شکریہ نہیں ناقدری کی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم سے بہتر باغ اللہ مجھے عطا کر سکتا ہے، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت آ سکتی ہے، یا تمہارے باغ کے اندر کا پانی کا چشمہ سوکھ سکتا ہے اور پانی نیچے چلا جائے گا. اس کے حاصل کرنے پہ تمہیں قدرت حاصل نہیں ہوگی، نتیجے کے طور پہ تمہارا باغ تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ بات چلی رہی تھی کہ اسی بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان صادر ہو گیا، اور اس سے مالدار آدمی کے باغ کو اللہ کی آفت نے چاروں جانب سے گھیر لیا. اور پھر اس کے بعد جب اسے نقصان ہوا تو اپنے ہاتھ ملنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. میں پر ایک چیز یاد رکھیے، اگر آپ گھر پہنچے، گھر میں سجاوٹ ہے، ماشاء اللہ کہیے. آپ دکانیں پہنچے، ساد و سامان رکھا ہوا ہے، ماشاء اللہ کہیے. آپ زمین و جائیداد کے مالک ہے، کھیت کھلیان کے مالک ہے، وہاں کھیت کی چیزیں اور کھلیان میں چیزیں موجود ہے، وہاں ماشاء اللہ کہیے. کارخانہ دار ہے، وہاں بہت سارے کام آپ کے ہو رہے ہیں تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری طاقت ہے، ہماری محنت ہے، ہمارے پاس ورکرز ہیں، ہمارے پاس کام کرنے والے ہیں، ہمارے پاس مال ہم جو چاہیں کر لیں گے. نہیں، ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کی زبان سے بار بار نکلنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ بہت بڑی دولت ہے، یعنی اللہ کی چاہت سے اور اللہ کی طاقت و قوت کے نتیجے میں یہ سارا کام سر انجام پا چکا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاوری ہمارے پاس نہ ہو تو پھر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ ہر جگہ پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بنا رہے ہیں، ورنہ کوئی آفت آتی ہے، نہ بھائی کام آتا ہے، نہ باپ کام آتا، نہ کنبہ اور خاندان کے لوگ کام آتے، نہ بیوی بچے کام آتے. انسان کھٹ کھٹ کے تباہ ہو رہا تھا، اچانک پریشانی لاحق ہو گئی، اور اس پریشانی میں کوئی درد کا درما بننے کے لیے اور مداوا بننے کے لیے تیار نہیں ہوا، خود اس کا مقابلہ نہیں کر سکا اور کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکا. اس لیے کہا جاتا کہ جب بھی چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کی جانب سے کوئی دولت میسر آ جائے، چھوٹا کارخانہ ہو، بڑا کارخانہ ہو، چھوٹی دکان ہو یا بڑی دکان ہو، یا کچھ بھی تمہارے پاس ہو، ان چیزوں میں اگر وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جس سے آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو ایسے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا ایک اچھی چیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ شکر کے جذبے سے سرسار ہونا اس سے بہتر ہے، اس سے ضروری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، یہ چیز ہمیں میسر ہوئی ہے. تو فضل الہی کے نتیجے میں اپنے کارخانے میں، اپنے دکان و مکان میں اور اپنے زمین و جائیداد میں آدمی کو جب جائے اور خوشی محسوس ہو تو کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یاد کر لیجئے ماشاء اللہ. بچے آپ کے اچھے لگ رہے ہیں، ماشاء اللہ کہیں گے، آپ کی نظر سے بچے محفوظ رہیں گے. کبھی کبھی آدمی کو اپنی نظر لگ جاتی ہے، کبھی بچے کو ماں باپ کی نظر لگ جاتی ہے، کبھی دیکھنے والے کی نظر لگ جاتی ہے. بچے اچھے ہوتے ہیں یا کوئی چیز اچھی ہوتی ہے، دیکھ لیا، اب ایک نگاہ سے جو تیر چلتی ہے اس کے نتیجے میں تباہی و بربادی آ سکتی ہے.
اس موقع پر انسان اگر کہتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ سارا معاملہ اللہ کی چاہت و مشیت سے ہے اور اس کی قوت و طاقت سے ہے، تو وہ چیز محفوظ رہ جاتی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی آدمی کو اپنی نظر لگتی ہے، اپنے اولاد پہ ماں باپ کی نظر لگتی ہے، جب چیزیں اچھی لگے تو وہاں ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔